مجھے بتائیے کہ حضرت سے جناب امیر معاویہ کی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے بہترین واقعہ ڈسکس کیا اور ناظرین سے شیئر بھی کیا. آپ نے بتایا کہ وہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا مقصورہ, وہاں نماز پڑھا کرتے تھے, وہیں پہ نماز, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جی ہاں وہیں پہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ. جبکہ مولا علی علیہ السلام درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے اور مرڈر کر دیا گیا. پھر آپ نے یہ کہا کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے. جی جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, انا مدینۃ العلم و علی بابھا, یعنی جو علی بابھا کی منزل پر ہو, ایک عام بشر کون ہوتا ہے کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے؟ مشورہ تو دیا جاتا ہے, باقی ان کی مرضی ہے, ہم تو اپنی ریکویسٹ. یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے, ہم انہیں بھی مشورہ دیتے. مثلا میں ایک مشورہ ضرور دیتا کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ امت میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلے جائے. تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی رہیں تاکہ امت گمراہی نہ ہو, ہم آپ کے نواسوں کا قتل دیکھیں ہی نہ, آپ ہوں گے امت جڑی رہے گی, یا کچھ عرصہ اور گزار لیں آپ تاکہ جو نیو مسلم ہے ان کی مزید تربیت ہو. ہم یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ نبی اسلام کے ساتھ ہماری صحبت زیادہ ہو. اس قسم کی جو خواہشات ہیں جی ان کا اظہار کرنا, مشورہ دینا, یہ مشورہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں. اس طرح کے جب مشورے دیے جاتے ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کو کلیریفائی کر دیتی ہے کہ بھائی تمہارا مشورہ اپنی جگہ, لیکن اس کے پیچھے یہ والی حکمت ہے. ہاں جب کبھی حکم آ جائے نا پھر ہم مشورہ نہیں دیں گے. جس طرح جب حکم آ گیا کہ میرا نام کاٹ دو, مولا علی کو حکم دیا نا کہ کاٹ دو, صحیح, انہوں نے مشورہ رکھا. جی ہاں, اب آ جائیں گے جی ہاں. کیا حضرت علی کو مشورہ دینا چاہیے تھا نبی الاسلام کو جب حضور کہہ رہے ہیں کاٹ دو؟ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نا انا مدینۃ العلم. نہیں وہ ٹھیک ہے. اب یہاں ہے بخاری میں ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو. کس نے کہا؟ نبی نے. کس کو کہا؟ مولا علی کو. مولا علی نے کیا کہا؟ میں نہیں مٹاتا. یہ تو بہت بات آگے چلے گی نا, اس کی ہم تعویل کریں گے نا. ادب میں کہا, نہیں ادب میں نہیں کہا, محبت میں کہا ہے. محبت ادب نہیں ادب یہ ہے آپ کے جملے میں نا محبت ہے نا سرکار. میں بتاتا ہوں انجینئر بن گئے. نہیں پہلے انجینئر ہے تو میں انجینئر کو ایسی مثال آ سکتی ہے نا. ادب یہ ہے کہ بڑا جو کہہ رہا ہے چاہے دل کو برا بھی لگے وہ کر گزرو, یہ ادب ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو حضرت علی اگر ادب والا ایلیمنٹ لیتے نا تو انہیں آرگومنٹ کرنے نہیں چاہیے تھا کہ میرے نبی نے کہا یہ میں نے مٹایا, یہ لکھ دیا, کیونکہ کاتب وہی. رک جائے نا میری بات تو سن جائے نا. میں نے آپ کی بات سمجھ لی, آپ نے جو بھی کہنا مجھے پہلے پتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا, میں جواب دے رہا ہوں, میں آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں. ادب یہ تھا کہ بڑا کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے میں کر گزروں, لیکن محبت یہ کہہ رہی تھی کہ دل نہیں مان رہا. اگر وہ مان لیتے تو ادب ہوتا, نہیں مانا تو بے ادبی نہیں ہوئی. ہم نہیں بے ادبی اس کو کہہ رہے, محبت کا انہوں نے اظہار کیا اور نبی الاسلام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کہا مجھے دو, چلو میں مٹا دیتا ہوں. جس طرح نبی الاسلام کے حکم فرمانے کو اور حضرت علی کے یہ مشورہ دینے کو کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا, میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, نہ صرف مشورہ دیا بلکہ حضور کی بات بھی نہیں مانی, اس معاملے کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا, یہ گستاخی نہیں ہے نا. تو ہمارا بھی حضرت علی کو مشورہ دینا کوئی گستاخی نہیں ہے, ہمارے محبت ہی ہے. جی جہانگیر بھائی, ابھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہم نے احمد نصیر بھائی کا جس میں انجینئر بھائی بھی موجود تھے. تو آپ کو اس ویڈیو میں کیا اختلافات ہیں, کیا مسئلہ نظر آیا اس ویڈیو میں آپ کو؟ آپ کو کوئی نہیں نظر آیا؟ میری نظریے کے مطابق, کیونکہ میں علم کم رکھتا ہوں تو میرے جو ہے وہ اتنی آبزرویشن بھی کوئی اچھی نہیں ہے, تو مجھے خیر اتنا کوئی اچھا کوئی نظر نہیں آیا, کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو جو میں نوٹس کر سکوں. دیکھیں اس میں انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر مولا علی کے دور میں ہوتا اور اس وقت میں مولا علی کو مشورہ دیتا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ امیر شام نے اپنے دفاع کے لیے وہ ایک مسجد میں ایک حجرہ بنایا تھا, وہاں پر نماز ادا کرتے تھے, تو میں مولا علی کو مشورہ دیتا کہ آپ بھی کسی حجرے میں نماز ادا کریں یا اپنے ساتھ آپ باڈی گارڈز رکھیں. تو دیکھیں کہ کیا انجینئر صاحب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ باب العلم کو مشورہ دیں گے کہ آپ اس طرح کر لیں؟ کیا مولا علی کو یہ مطلب خطرہ لاحق نہیں تھا, یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یار میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے؟ تو آپ مولا علی کو مشورہ دینے کا کہہ رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم کو بھی مشورہ دیتا. جی بالکل, انہوں نے کہا ہے. تم آپ مطلب آپ صرف مولا علی تک نہیں ٹھہرے, آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم کو بھی مشورہ دیتا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے, یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں کہتا کہ آپ ہمارے درمیان میں مزید رہ لیں.
تو یا تو انجینئر صاحب اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں، وہ کہیں کہ میں التجا کرتا، میں نبی کریم سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ ہمارے درمیان مزید رہیں، اس دنیا میں ہمیں بھی تربیت کی مزید ضرورت ہے، آپ کے جانے کے بعد ہمیں خدشات ہیں کہ ہم تفرقوں میں بڑھ جائیں گے یا ہم گمراہ ہو جائیں گے یا مطلب ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ مشورہ دینا جو کہہ رہے ہیں یہ غلط چیز ہے۔ اچھا، مجھے اس ویڈیو میں اتنا کوئی خاص اس طرح کا نظر نہیں آیا، میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، تو میرے نظریے کے مطابق اگر علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں اس وقت ہوتا تو میں ان کو مشورہ دیتا، ممکن ہے ان کے دل کی خواہش ہو، جس طرح میں ہوں، میری ایک خواہش ہے کہ یار کاش میں بھی اس دور میں زندہ اگر ہوتا تو میں اپنے یہ معاملات ان سے پوچھتا، کوئی صلاح مشورہ اگر ہوتا تو میں بھی اس میں کوئی اگر موجود ہوتا، اس طرح ممکن ہے کہ ان کے دل کی خواہش ہو کہ بھائی میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، یا اگر میں ہوتا تو ضرور کرتا۔ تو اگر ممکن ہے، اب الفاظوں کا چناؤ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، تو ممکن ہے کہ ان کی نیت اچھی ہو۔ دیکھیں آپ نے بھی جو بھی بات کی تو آپ نے اس بات میں یہی کہا کہ میں اس دور میں ہوتا تو میں کچھ پوچھتا۔ بالکل، دیکھیں آج کا عام مسلمان تو یہی چاہتا ہے کہ میں نبی کریم کے دور میں ہوتا تو میں اپنے مسائل کا حل پوچھتا، بالکل، میرے ساتھ جو زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے میں اس کا حل پوچھتا، کہ میں اگر نماز پڑھنے میں غفلت کر رہا ہوں تو میں آپ سرکار کے دور میں ہوتا تو میں کہتا یا رسول اللہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ مجھ سے نماز پڑھنے میں غفلت نہ ہو، مجھ سے کوئی بھی گناہ، مطلب اگر میں شرابی ہوں یا کوئی بھی گناہ وٹ ایور جو ایک انسان میں ہوتے ہیں، اگر مجھ میں کوئی گناہ ہے تو میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں لیکن میں پھر بھی نہیں کر پا رہا، تو میں مشورہ یا رسول اللہ سے لیتا، نہ کہ میں یہ کہتا کہ میں یا اللہ کے رسول کو یہ مشورہ دیتا کہ آپ ایسے کریں۔ سر ہماری یہ اوقات، مرزا صاحب کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ صحابہ سے بھی لیا گیا نہیں ہے، صحابہ کے بعد آئے ہوئے مورخین اور جو ہیں وہ محدثین کہ جو صحابہ کے دور کے بعد آئے، ان سے مرزا صاحب نے جو علم لیا کتابوں کے ذریعے، اور وہ علم لینے کے بعد وہ اس قابل ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا، یار آپ یہ کہیں کہ میں مولا علی سے درخواست کرتا۔ ہاں بالکل، یہ بھی دیکھیں نا، یا تو آپ الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں لیکن وہ اس چیز پر اٹل ہے کہ میں مشورہ دیتا، یار آپ اس قابل ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اتنا علم آ گیا ہے کہ آپ باب العلم کو مشورہ دیں گے، اور پھر آپ باب العلم تک بھی نہ ٹھہرے، آپ نے کہا کہ میں نبی کو مشورہ دیتا۔ تو مجھے اس چیز کا دکھ ہے، اور مطلب بے شمار دکھ ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے جو انجینئر صاحب کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے، ان سے علمی اختلاف رکھتے ہوئے کچھ ویڈیوز بنائی، تو وہ مطلب تھا کہ ہم یار کوئی بات نہیں، میرا لہجہ بھی تھوڑا نرم تھا، لیکن آج مجھے دلی طور پر دکھ ہوا ہے کہ وہ مولا علی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں ان کو مشورہ دیتا، اور جو خود علم کا اور مجھے دروازہ، اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ باقی علماء نے، مطلب جو ہمارے ملک کے باقی اچھے علماء ہیں، انہوں نے اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا اور اس پر کیوں نہیں ویڈیو بنائی؟ کیا مولا علی مطلب صحابہ کے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم نبی کریم کو مشورہ دیں؟ صحابہ کے لیے تو قرآن میں یہ حکم تھا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال رائگاں نہ چلے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تو صحابہ تو یہ عقیدہ نہیں تھے رکھتے کہ ہم نبی کو مشورہ دیں گے۔ اچھا میں ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی چاہوں گا کہ آپ کلیئر کریں کہ اب جس طرح علی بھائی نے کہا کہ بھائی ایک مشورہ میں ضرور دیتا، اگر وہ لینا چاہتے تو لے لیتے ورنہ کوئی بات نہیں، اور بڑے ایک نارمل لہجے میں انداز میں انہوں نے یہ بات کہی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے کہ اس وقت کے دور میں صحابہ بھی مشورہ دیتے ہوں گے، کوئی قرآن و حدیث کی سنت سے آپ کے پاس کوئی اس کا ہو؟ سر دیکھیں کہ جو ہے نا کسی رمضان ٹرانسمیشن میں اہل سنت کے جو بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی حنیف قریشی، انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی کریم کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 100 مفتی ہیں، اور ان 100 میں سے 11 آئی تھنک مجتہد کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مجتہد ہیں۔ تو 1.25 لاکھ کو اگر دین میں کوئی مشورہ آتا تو وہ اپنی دکان کھول کر نہیں بیٹھ جاتے تھے، وہ ان 100 کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور ان 100 کو بھی جب کوئی مسئلہ درپیش آتا، دینی یا دنیاوی کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا، تو وہ اپنے پاس سے کوئی فتویٰ نہیں دے دیتے تھے، اگر انہیں کوئی مسئلے کا حل نہیں آتا تھا تو وہ ان 11 کے یا ان 5 کے پاس جاتے تھے جو مجتہد تھے، مطلب 11 کی یا 5 کی تعداد ہے، میں سننے میں کبھی پیشیاں بتانے میں ہو سکتی ہے، مطلب اتنے کا ذکر ہے، اور جب ان مجتہد کو بھی کسی مسئلے میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا حل کیا نکالا جائے تو وہ مولا علی کے پاس جاتے تھے۔ یہ 1.25 لاکھ صحابہ جو اپنے مسائل کا حل مولا علی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، یہ 1.25 لاکھ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی تابعی کی بات نہیں کر رہا، ان کے بعد آئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اور انجینئر صاحب جو ان سے 1400 کچھ سال بعد آ کر کتابیں پڑھ کر انہیں اتنا علم حاصل ہو گیا کہ وہ آ کے کہیں کہ یار میں صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ دوں جو 1.25 لاکھ ہیں اور ڈائریکٹ مولا علی کو جا کے مشورہ دوں، میں مشورہ دیتا۔ لوگ تو صحابہ سے آج تک ہمارے تک دین کس طرح پہنچا، مطلب 3 طبقات ہیں بعد از نبی جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے،
اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ رسول. اور میں اگر آج اٹھ کے یہ کہہ دوں کہ یار میں جو ہے نا صحابہ رسول کو مشورہ دیتا، میں مولا علی کو مشورہ دیتا، یا میں ازواج مطہرات کو مشورہ دیتا، تو اگر آج کوئی بندہ یہ بات کر دے تو فوری طور پہ اس پر گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب کی بے ادبی ہے. وہ بے ادب ہو چکے ہیں کہ انہیں جو ہے نا دین، ان کے مطلب دین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے اندر اتنا علم آ گیا ہے، لیکن وہ اتنا خود کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں سارا کچھ جان چکا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ طالب علم کی سی زندگی گزارنی چاہیے. اچھا، آپ ان کی ویڈیو دیکھ کے بہت جو ہے وہ جذباتی ہو گئے، لیکن میں چاہوں گا کہ مجھے بھی یہ چیز سمجھ آئے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی ایک، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک خواہش رکھتے ہوں، یا جس طرح ایک انسان کی ایک حسرت ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر ہمارے نبی زندہ ہوتے تو ہم اہل بیت کا قتل ہوتے نہ دیکھتے. تو میں چاہتا کہ میں ان کو کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ دنیا سے مت جائیں. تو میرے نظریے کے مطابق تو وہ بہت ایک نرم لہجے میں یہ بات کر رہے ہیں. سر دیکھیں، اب آپ کے مطابق اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس قابل ہی نہیں ہے، ان کا علم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پھر ایک ایسی ہستی کو مشورہ دیتے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ بھائی میرا تمہارا رشتہ جو ہے وہ جس طرح موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تک کہا گیا. علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ تک کہا گیا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں خواہش آ سکتی ہے. علی بھائی کے دل میں آ گئی ہوگی، تو جس کو مد نظر رکھتے انہوں نے یہ کہہ دیا. دیکھیں خورم بھائی، علی بھائی جس مسئلے پر مولا علی کو مشورہ دینا چاہ رہے ہیں نا کہ ان کا قتل ہو گیا، وہ جو ہے گارڈز کے ساتھ یا سیکیورٹی کے ساتھ جاتے ہیں مساجد میں، تو یہ مسئلہ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ بھی یہ مشورہ دینے گئے تھے. حضرت حذیفہ یمانی اور ان کے ساتھ کچھ ان کے صحابی اور ساتھی جو ہے نا وہ ساتھ گئے تھے، اور مولا علی کو جا کے کہا کہ مولا ہمیں کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، ہمیں خدشہ ہے کہ آپ پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے، ہم مسجد میں سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر ایز اے گارڈ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے رہیں. تو مولا علی نے فرمایا تھا کہ نہیں حذیفہ، تم اپنے گھروں میں جا کر سو جاؤ. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مولا علی کا حکم آنے کے بعد ہمارا وہاں پر کھڑا رہنا حرام ہو گیا تھا. تو صحابہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے. صحابہ کو جب حکم آ جاتا تھا کہ اہل بیت کا یا نبی کریم کا حکم آ گیا تو وہ آگے سے مشورہ دینے کی جو ہے خباثت نہیں کرتے تھے. وہ ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ ہم نبی کو مشورہ دیں. صحابہ نبی سے مشورہ لینے کے لیے ہیں. اللہ نے نبی کو اور اپنے نبی کی آل کو اس دنیا میں ہماری تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم انہیں تربیت دیں ان سے علم حاصل کر کے. میں دیکھیں نا کہ میں نبی کریم نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب مولا علی کو حکمت کا دروازہ کہا گیا کہ میرے بعد جو ہے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ مولا علی کے پاس ہے. اب میں مولا علی سے کچھ علم حاصل کروں اور ان کے ساتھیوں سے جو مولا علی نے ہی ان کو بتایا ہو، اور میں وہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس قابل سمجھوں کہ یار اب میں مولا علی کو بھی مشورہ دوں گا. بالکل قرآن بھائی دیکھیں یہ گستاخی ہے اور یہ بے ادبی ہے. مطلب اگر آپ گستاخی کا لفظ نہ استعمال کریں تو کم از کم یہ کہیں کہ یار یہ انجینئر بھائی بے ادبی کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ یار میں مولا علی سے التجا کرتا، لیکن صحابہ بھی التجا نہیں کرتے تھے. حضرت حذیفہ نے کہا حکم کا انتظار کرتے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ معصوم کا حکم آنے کے بعد، مولا علی کا حکم آنے کے بعد وہاں کھڑا رہنا مجھ پر حرام ہو گیا اور ہم اپنے گھروں میں چلے گئے. ہاں ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یار کاش مولا یہ کہہ دیتے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ. وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے آگے سے آرگیو نہیں کیا سر، انہوں نے بحث نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یار مولا علی نے فرما دیا، اب ہمارے لیے جانا ہی بنتا ہے. دوسری چیز دیکھیں، یہ جو شہادت مولا علی ہے، کیا مولا کو نہیں پتا تھا وہ باب العلم ہے؟ اگر صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یار حالات کوفے کے خراب ہے، مولا علی پر حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا مولا علی کو نہیں پتا ہوگا؟ اچھا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آپ کی باتوں سے، جس طرح ہمارے نبی نے جو ہے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے بچپن میں ہی کہا تھا کہ بھائی ایک کو جو ہے وہ زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو جو ہے وہ سر قلم کیا جائے گا. تو مطلب کہ ان کو بچپن سے ہی ساری چیزیں معاملات پتہ تھے، سب کچھ طے تھا. اگر وہ چاہتے اللہ سے درخواست کر سکتے تھے، سارا کچھ کروا سکتے تھے، اپنی زندگی بڑھا سکتے تھے. مطلب کہ اللہ کو کہتے کہ بھائی تم آپ ایسا نہ کروائیں. مطلب کہ ان کو سارا کچھ پہلے ہی پتا تھا، ایک گروہ آئے گا جو قتل کرے گا. تو علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ان کو مشورہ دیتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کہتا کہ آپ زندہ رہیں تاکہ جو ہے وہ بٹوارا نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، اور جو اہل بیت ہے اس کا ہم قتل نہ دیکھ سکیں. بھائی ایک چیز پہلے ہی طے ہے، ہمارے نبی بچپن میں آپ کو بتا چکے ہیں. تو اسی لیے میں تو یہی کہوں گا کہ علی بھائی اگر ان سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں
تو ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا خود خیال کرنا چاہیے اور معذرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. دیکھیں انجینئر صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات غلط اپنے منہ سے نکال لیتے ہیں تو وہ اس پر رجوع نہیں کرتے, وہ اڑ جاتے ہیں. مطلب انہوں نے اس بات پر بضد ہو جانا ہے کہ میں نے ٹھیک کہی اور اس پر مزید دلائل لے آئیں گے, لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہوگی. مولا علی نے جو ہے بدر میں کفار کے سرداروں کو اپنے بچپن کی عمر میں, ہم تو آج کے دور میں یہی کہیں گے کہ وہ بچپن کی عمر تھی, تو کفار کے سرداروں کو واصل جہنم کیا. تو مولا علی جیسے ہستی کو کوئی آ کے شہید کر دے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں یہ مولا علی کا جو سجدے میں شہید ہونا ہے نا, اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اس دور میں مولا علی کے ماننے والوں کو یہ کہہ کر قتل کیا جا رہا تھا کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں, اور مولا علی کو یہ حکمت نظر آ رہی تھی کہ میرے بعد یہ معاملہ مزید بڑھ سکتا ہے. مولا علی نے سجدے میں شہید ہو کر فوری کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم کہ آج میں علی کامیاب ہو گیا. تو آج پھر ہمیں کوئی عالم بتائے کہ وہ کون سی کامیابی تھی جو مولا علی کو حاصل ہوئی. وہ کامیابی یہ تھی کہ جب بھی میرے ماننے والے کو یہ کہہ کر قتل کیا جانے لگے گا نا کہ یہ علی کو اللہ کہتا ہے, تو وہ اپنے مولا کی شہادت بتائے گا کہ میرے مولا تو سجدہ کی حالت میں شہید ہوئے, وہ تو خود کسی ذات کو سجدہ کر رہے تھے, اس لیے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے, ہم علی کو اللہ کہنے کے قائل نہیں ہیں, ہم تو اس علی کو مان رہے ہیں جو سجدے کی حالت میں شہید ہوا. تو یہ سارے جو ہے خدشے مولا علی کو بھی پتہ تھے, ان ساری باتوں کا مولا علی کو علم تھا. تو مولا علی کے لیے آپ یہ الفاظ کہیں کہ میں مشورہ دیتا, یہ دیکھیں کہ اس میں نہیں جانتا کہ انجینئر صاحب کی نیت کیا تھی, لیکن انسان ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے اس بات پر بضد نہیں ہو جانا چاہیے, اسے آدم کی سی فطرت اختیار کرنی چاہیے کہ اچھا یہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں بھی نوٹ کی ہے آپ کی بات کہ اگر وہ کوئی غلط بات کہتے ہیں, جس طرح ریسنٹلی ہماری ویڈیو ایک وہ انڈین یوٹیوبر ہے دھرو راٹھی, اس سے ریلیٹڈ ہم نے بنائی تھی, اس میں بھی ان کا اسی طرح سے کہنا تھا کہ بھائی میں نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے, مطلب کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے, وہ تم لوگوں کو دین سکھا رہا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ممکن ہے کہ علی بھائی کا نظریہ ایک اچھا ہو, کیونکہ بات ہی سارے نظریے کی ہے, ان کی نیت اچھی ہوگی, الفاظوں کا چناؤ اگر غلط ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر, آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ الفاظوں کا چناؤ ایک عام بندے کا یا عام بندے کے لیے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. سر دیکھیں نا, میری بات سنیں, عام طور پر تو جو قتل و غارت ہو جاتی ہے کہ اگر نبی کے لیے اور یہاں نبی کی آل کے لیے, صحابہ کے لیے کوئی ایک لفظ غلط نکل جائے تو لوگ قتل کر دیتے ہیں. بھائی ہم یہ جو دینی معاملہ ہے بڑا سینسٹیو ہے, لوگوں کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں ان چیزوں سے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار لفظ کا چناؤ, دیکھیں کیوں نہ یہ غلط چناؤ کیوں کریں لفظ کا, یہ کہیں کہ یار میں ادب میں رہ کر مولا علی سے التجا کرتا, ہماری عقیدت جڑی ہے مولا علی سے, ہم تو دین لے رہے ہیں مولا علی سے, نبی کریم سے, نبی کریم کی آل سے. تو میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار میں نبی کو سکھاتا, میں نبی کو مشورہ دیتا, میں مولا علی کو مشورہ دیتا, تو یار مطلب ہمارا اس سے اختلاف ہے, اور اختلاف نہیں, میں نفرت کروں گا ایسے بندے سے جو یہ کہے کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا. ان کی نیت کیا تھی اس چیز کو میں نہیں جانتا, لیکن انہوں نے جب الفاظ ہمارے سامنے ہیں تو نیت معنی نہیں رکھتی, تو نیت معنی نہیں رکھتی نا یار. آپ نے جو لفظ کا چناؤ کیا, تو میں جب یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے دلی طور پر بہت زیادہ دکھ ہوا, بلکہ میں چاہتا تھا کہ علی بھائی میرے سامنے ہو تو میں ان سے اسی وقت یہ سوال کروں کہ یار آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا ہوں, پھر آپ یہاں تک بھی نہیں رکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم کو مشورہ دیتا. اگر انہیں آج یہاں نہ روکا گیا تو یار یہ پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے کہ میں مشورے دیتا. جہانگیر بھائی آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں, آپ کا جذباتی ہونا بالکل جائز ہے, کیونکہ معاملہ ہی بہت سینسٹیو ہے, اور اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی پتہ چل رہا ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہ علی بھائی سے عقیدت رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں وہ بھی تھوڑے سے خفا ہیں ان سے. تو احمد بھائی جو ہیں انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ بھائی آپ نے آخر ایسا کیوں کہا, لیکن علی بھائی وہی ایز یوزول اپنے جو ہے وہ سوال پہ اٹل ہیں کہ بھائی میں مشورہ ضرور دیتا, ان کی مرضی وہ لینا چاہتے نہ لیتے. خیر ہم جاتے جاتے علی بھائی سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر کوئی بات نکل جائے, الفاظوں کا چناؤ غلط ہو جائے تو کائنڈلی اس پہ ایکسکیوز کر لیا کریں, اور اسی پوڈ کاسٹ کے دوران کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسکیوز کرنا جو ہے وہ نہیں اچھا لگتا. تو خیر خواتین و حضرات, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے کرنٹ ایشو کے ساتھ اور ایک نئے سوال کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.